على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. کل کی مجلس میں بات آئی تھی کہ اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب کس طرح سے حاصل ہوگا. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. جن دو چار چیزوں سے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہم اللہ رب العزت کے صفات اور کمالات پر خوب سوچیں، اپنے متعلق اللہ رب العزت کے احسانات کے بارے میں خوب سوچیں، اور پھر اللہ رب العزت کا ہمہ وقت دھیان رکھیں، اس کی ذکر کریں. نماز میں اللہ کا دھیان، ہر کام میں اللہ ہی مقصد ہو، اس کے متعلق سوچا کریں. تو اللہ رب العزت کے تعلق سے متعلق پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ چونکہ رمضان المبارک آنے والا ہے، سرکش شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں، تو ہم نے یہ طے کرنا ہوگا کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کے تعلق کو بہت ہی اچھے انداز میں انشاءاللہ حاصل کرنا ہوگا. اور اللہ کے تعلق سے متعلق ایک اور چیز جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ اچھی صحبت کو ہم اختیار کریں. صحبت انسان کے مقام و مرتبے کو گرا بھی سکتی ہے، اللہ بچائے، اور بلند و بالا بھی کر سکتی ہے. یہ صحبت کا ہی نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی صحبت کی وجہ سے اس معیار پہ آ گئے کہ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام و مرتبے کے پیچھے وہ ہے جو اس کے پیچھے راز ہے، وہ راز ہے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہیں کہ میں آپ کو اپنی زندگی کی ساری عبادت دے دیتا ہوں، آپ مجھے صرف وہ کچھ لمحات دے دیں جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں گزارے ہیں، تو دوستو دراصل وہ صحبت ہی تھی. قرآن نے کہا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. جن لوگوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کی، جنہوں نے وہاں پھر مدینہ میں نصرت کرنے میں سبقت کی، اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو گئے. اور صحبت رمضان المبارک کو جو صحبت حاصل ہے، رمضان المبارک کے پورے مہینے کو شب قدر کی صحبت حاصل ہے. اس لیے شب قدر کی وجہ سے رمضان المبارک اور شب قدر کو جو صحبت حاصل ہے وہ ہے قرآن کریم کے ساتھ صحبت حاصل ہے. تو ہم رمضان المبارک میں
جہاں ہم نے 4 اعمال بلکہ 5 کل والے ہو گئے تھے، 5 اعمال سے متعلق تذکرہ کیا، مثلا ایمان بالغیب، اقامت صلاح اور ایتاء الزکاۃ اور قرآن کی تلاوت، قرآن، فہم قرآن اور دعوت قرآن، اور پھر اللہ رب العزت کا تعلق، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی اب جوڑنا ہوگا کہ ہمیں طے کریں گے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی صحبت کے متعلق سوچنا ہے کہ ہم کس چیز یا کن لوگوں کی کیسے ماحول کو ہم لے لیں گے۔ اللہ رب العزت نے آج ایک مہینہ دے دیا ہے کہ جس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہر لمحے میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری پوری زندگی کی صحبتیں بدل جائیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، حکم ہے اللہ کا، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ برے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو گے تو برا تاثیر آئے گا، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو گے اچھا تاثیر آنا ہے۔ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جب انہیں پیغمبر علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر ہوئی تو ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا، کہ جو لوگ غلام کو تو اپنے سامنے سے گزرنے نہیں دیتے تھے، لیکن جب صحبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگر کوئی حبشی غلام بھی تم پر امیر مقرر کیا جائے تو آپ نے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ وہ صحبت تھی کہ انسان کا ظاہر بھی اور اندرون بھی بیرون بھی سب بدل گیا۔ اس لیے رمضان المبارک میں مثلا اگر ہمیں 10 دوست ہمارے یا 5 رشتہ دار ہیں پورے سال جن کے ساتھ ہم کنیکٹ رہتے ہیں، ہر معاملے میں ان کے ساتھ مشورے کرتے ہیں، تو رمضان مبارک میں ہم یہ بھی طے کریں انشاءاللہ کہ ہم نے دین کے معاملے میں ہم نے زیادہ تر اس ہی آدمی کو، اسی فرینڈ کو، اسی دوست کو ہم نے ٹچ کرنا ہے جو دیندار ہوگا، جو اچھا ہوگا، جو ہمیں اچھے مشورے دے دے گا۔ کہیں ایسا بھی ہو کہ مجھے تراویح پڑھنے کا بالکل پورا ارادہ ہے اور قرآن کریم کی پڑھنے کا بھی پکا ارادہ ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی پکا ارادہ ہے، لیکن کوئی دوست ایسا آ گیا کہ اس نے اس طرح کی کچھ باتیں بتا دی کہ بس میرا پلان جو تھا وہ فیل ہو گیا۔ تو صحبت کو دیکھیں کہ لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ فارسی والوں نے اسے کہا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنن و صحبت طالح ترا طالح کنن، اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھ کو برا بنا دے گی۔ طے یہ کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ یقیناً اگر میری صحبت کسی ایسے دوست کے ساتھ ہے، کسی ایسے رشتہ دار کے ساتھ ہے، کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ ہے کہ جس کی سوچ اچھی نہیں، جس کی نظریں خراب ہے، جو ہر ایک سے متعلق غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے، یقیناً پہلی نظر پہلا مجلس جو میں نے اس کے ساتھ اٹینڈ کی تھی، یقیناً اس میں تو مجھے وہ اثر نہیں آئے گا، لیکن آہستہ 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 وہ اثر مجھ میں آنا ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، کسی شخص نے شاید لکھا تھا، کسی اخباروں میں نے پڑھا تھا کئی سال پہلے، انہوں نے لکھا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، یہ اس کا عنوان تھا۔ تو پھر اس عنوان کے تحت وہ اپنی کہانی سناتے ہیں۔ ہوا کیا، یہ ایک آدمی ہے، یہ سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں جو دوسرا آدمی یا ٹرین میں جو دوسرا آدمی بیٹھا تھا، اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یار میں اخبار بھیجتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یار اخبار کتنے بھیجتے ہو دن میں تم؟ کہا یار بھیجتا ہوں 100-200 اخبار۔ کہا پھر کتنا کماتے ہو تم دن میں؟ کہا 200-300 روپے کما لیتا ہوں اخباروں پہ۔ کہا 300 کماؤ گے تو اس کا مطلب ہے مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 9,000 روپے 9,000 روپے ہو گئے۔ تو اس نے تو سوچا 9,000 میں تیرا کیا ہوگا؟ تو مکان کا کرایہ دے گا، تو بچوں کی شادی کرے گا، تو دوا کا لائے گا، تو کیا کرے گا 9,000 میں؟ کہا یار میری قسمت نے مجھے ساتھ نہیں دیا۔ اب تو اس دوست نے، وہ جو دوست نہیں تھا اچانک بیٹھا تھا اس کے ساتھ، اس نے اسے کہا کہ یار تم میرے ساتھ کام کر، 2 مہینے میں کروڑ پتی بن جائے گا۔ اچھا، اس کے منہ میں تو پانی آ گیا، اچھا کروڑ پتی بنوں گا؟ ہاں، کرنا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں کرنا ہے، ایک چیز یہاں سے اٹھانی ہے وہاں دے دینی ہے، پیسوں کا کاروبار۔ اچھا کیا مطلب، مجھے سمجھاؤ۔ کہا ایک جگہ سے، ایک پارٹی سے ہم نے پیسہ لینا ہے اور دوسری پارٹی کو دے دینا ہے، اور اس میں ہمارا جو کمیشن ہوگا وہ 20% ہوگا۔ 1 کروڑ ہوگا، اس میں ہمیں آرام سے 2 لاکھ 5 لاکھ ملیں گے،
تو 5 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ آپ کو 2.5 لاکھ مجھے. یار اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کہا ہے تو آدھے دن کا کام ہے. تو اس سے اچھا یار آدھے دن میں مجھے 2.5 لاکھ روپے ملیں گے, میں تو بڑا کروڑ پتی بن جاؤں گا. اتفاقاً اس کا اس کے ساتھ جو دوستی ہوئی, اس نے وقت اس کو بتا دیا, اس کو وہ ہوا. بہرحال کہیں کسی جگہ پہ گئے یہ لوگ, تو واقعی اس آدمی نے ایسا ہی کیا. اس کا وہ اٹھانا تھا 1-2 کلومیٹر کہیں اس نے سفر کیا, اور 1-2 کلومیٹر کے بعد بیچارہ پکڑا گیا. اب یہ لکھتا ہے کہ مجھے 20 سال ہو گئے میں جیل کی زندگی کاٹ رہا ہوں. جس آدمی نے مجھے اس میں پھنسایا, مجھے 10 سال کے بعد پتا چلا کہ میرے نام پہ جو ایف آئی آر درج ہوا ہے وہ لکڑی سمگلنگ کے بارے میں ایف آئی آر درج ہوا ہے. پیسہ تو 20 میں اور کسی نے کھایا, لکڑی سمگلنگ کے بارے میں 10 سال کے بعد مجھے پتا چلا, اور مجھے شاید 18 سال ہو گئے ہیں, میرا کوئی پرسان حال نہیں. اور جس آدمی نے مجھے پھنسایا اس کے بارے میں نے معلوم کیا, وہ تو 2.5 مہینے کے بعد چھوٹ گیا یا 2 مہینے کے بعد چھوٹ گیا, اور میں 20 سال سے. اب وہ اس کی کہانی یہ لکھتا ہے کہ اس کا عنوان بناتا ہے, پاکستانی کہانی لکھتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. کہ بری صحبت انسان کے ساتھ ایسا کرتی ہے, برا دوست انسان کو ایسی مصیبت میں پھنسا سکتا ہے. اب چونکہ مجھے مثال یاد آ گئی, رمضان المبارک میں آلریڈی سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی سرکش فطرتیں, سرکش مزاج, شیطانی مزاج جو ہوتے ہیں وہ تب بھی آزاد ہوتے ہیں, آوارہ ہوتے ہیں. تو جہاں ہم رمضان المبارک میں 30 روزہ رکھنے کا پکا ارادہ رکھتے ہیں, 30 تراویح پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, پورا قرآن کریم رمضان المبارک میں کم سے کم 10 مرتبہ یا 3 مرتبہ قرآن کریم پورا قرآن کریم تلاوت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ ہم نے ایک ارادہ یہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مثلا ایک بری صحبت یہ بھی ہے, سب سے بڑا وقت کیا لگتا ہے میں نے کل ایک لڑکے سے پوچھا, میں نے بتایا کہ تم دن میں کیا کرتے ہو؟ کہا مفتی صاحب لاک ڈاؤن ہے, میں 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے اپنے موبائل فون کو دیتا ہوں. 10 گھنٹے کون لیتا ہے؟ موبائل فون 10 گھنٹے لے لیتا ہے. اب جو 10 گھنٹے میں نے موبائل فون کو دے دیے, اب یہاں پر بھی اس صحبت کو بھی دیکھنا ہے, میں کس کو دے رہا ہوں. وہاں موبائل فون پہ اچھی چیزوں کو دے رہا ہوں یا بری چیزوں کو دے رہا ہوں. اگر آپ بری چیزوں کو دے رہے تھے تو نہیں, ہٹ جاؤ واپس. جہاں آپ کو اپنی نماز ابھی پڑھنی ہے, دن بھر روزہ رکھنا ہے, تلاوت کرنی ہے, زکوٰۃ دینا ہے, صدقہ دینا ہے, صدقہ فطر کرنا ہے, یتامى مساکین کا ہم نے خیال رکھنا ہے, وہاں پر اس صحبت کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہوگا کہ بری صحبت ہم نے اختیار قطعاً نہیں کرنی ہے. اور یقین آپ اپنا ای میل چیک کرنے جا رہے ہیں, آپ نے نیٹ آن کیا ای میل چیک کرنے کے لیے, لیکن ممکن ہے کہ آپ دیکھنے کچھ گئے تھے لیکن آپ اور کسی چیز میں پھنس گئے اور الجھ گئے. صحبت, اچھی صحبت انسان اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. پیغمبر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق چونکہ خود مضبوط تھا, جتنے سارے لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے ان سب کا مضبوط ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. عمومی طور پر اگر ہم نے گھر میں بجلی لانی ہوگی تو ہم ایسی ٹرانسفارمر کی تلاش میں رہتے کہ جس میں خود کیا ہو, کیپیبلٹی ہو. اب ایک ٹرانسفارمر خود بیچارہ مردہ ہے, اس میں کوئی زور ہی نہیں ہے, اس میں کوئی طاقت نہیں ہے, تو ہم اس سے اپنا کنیکشن کیوں جوڑیں گے؟ ہم تو ایسے ٹرانسفارمر سے, ایسے گریڈ اسٹیشن سے اپنا تعلق جوڑیں گے جو مضبوط ہو. اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ایسے کیا, انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مل گئی, بن گئے. اور میں نے جو قرآن کریم سورہ کہف کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں جو لوگ یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے اللہ کو بالغداۃ والعشی, صبح بھی اور شام بھی. آپ تلاش کریں کون ایسے لوگ ہیں میرے جن کے ساتھ میں مربوط ہو سکتا ہوں, کہ جن کی زندگی کا مقصد ہو تیرے دین کی سربلندی, جو صبح اور شام اللہ اللہ کرتے رہتے ہو, اللہ کا ہی بس, اللہ کے علاوہ کوئی ان کا مقصد مطمئن نظر نہ ہو. ایسے لوگوں کو تلاش کرو. لیکن قرآن شرط لگائی, یریدون وجہ, جو صبح شام اللہ اللہ کرتا ہو اللہ کے لیے نہ کہ دنیا کے لیے. اگر کوئی شخص اللہ اللہ یقیناً کرتا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے, دنیا یا دنیا کی داد و دہش یا اور کوئی چیز, تو نہیں, وہ بھی مضر ہے. ایسے ان شخص کی آپ تلاش کریں کہ جس کی
جس کے اللہ کرنے کا مقصد ہو اللہ کو راضی کرنا. آپ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں. اور پھر قرآن پاک نے یہاں پر ایک بہترین بات بتائی, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے نفس کو صبر کے ساتھ رکھنا اس کے ساتھ. جب آپ جائیں گے اس کے ساتھ تو یقیناً آپ تنگ ہو جائیں گے. لمبی باتیں کرتے ہیں, کہاں کی باتیں کرتے ہیں. تو قرآن کا صبر 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 کرنا, یہ بڑا اشارہ ہے فضل میں, بہترین اشارہ ہے کہ تم صبر کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے ساتھ مربوط رکھنا. مثلا آپ اپنے بیٹے کو باہر بھیج رہے ہیں انگلینڈ. اب آپ ایئرپورٹ تک چھوڑنے گئے. ایئرپورٹ میں جو ہی اندر گئے تو آپ نے اسے کہا کہ فرقان ایک بات سنو بیٹا, وہاں جا رہے ہو صبر کرنا. ایک ہی بات بتائیں. اس ایک بات میں بہت ساری باتیں چھپی ہیں کہ بیٹا جب تو گھر میں رہتا تھا, بیمار ہوتا تھا, اللہ بچائے, تو ہم سب تیری خدمت کرتے تھے. وہاں تو تیری کون خدمت کرے گا. اب اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آئے گا تو کیا کرنا, صبر کرنا. یہاں بھوک کا مسئلہ ہوتا تھا, سارا کچن حاضر تھا, لیکن وہاں بھوک لگے گی, کون ہوگا تیرا بیٹا, صبر کرنا. یہاں کا موسم بنگلور کا اس طرح کا تھا, بیٹا وہاں پہ تو اتنی زیادہ گرمی ہوگی, اس نے کیا کرنا, صبر کرنا. تو قرآن نے کیا کہا, جب تم ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو گے جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں, تو اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ان کے ساتھ مربوط رکھنا. شیطان آئے گا بیچ میں, آپ کو اکسائے گا, کیا فائدہ ہے, خامہ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اس کے عیوب, جس کے ساتھ مرود ہوگا اس کے عیوب سامنے لائے گا. کون, شیطان. تو تم نے کیا کرنا ہوگا اس کے ساتھ, صبر صبر صبر. یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی. پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے دل کی مثال مسجد میں اس مچھلی کی طرح ہے جو مچھلی پانی میں قرار پاتی ہے. مچھلی کو جس طرح پانی میں قرار آتا ہے, اسی طرح مومن کو مسجد میں قرار آتا ہے, اور منافق کو مسجد میں اسی طرح دل بے قرار ہو جاتا ہے جس طرح مچھلی کو خشکی پر ڈالنے کے بعد اس کا دل بے قرار ہو جاتا ہے. اب مسجد میں جاتے ہی, نماز اللہ اکبر کرتے ہی مس کال یاد آ جاتی ہے, میسج یاد آتی ہے, دکان یاد آ جاتا ہے, اچھے اچھے اہم کام یاد آ جاتے ہیں. تو اب قرآن نے کیا کہا, واصبر واصبر واصبر, صبر کے ساتھ کرنا. یہ کام, یہ صبر کا کام ہے, جلد بازی کا کام نہیں ہے. تو تعلق مع اللہ کی بات جو کل ہو رہی تھی, جس پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ کا تعلق بہت ہی ضروری چیز ہے انسان کے اعمال کے لیے, اور انسان میں اطمینان اور سکون کے لیے تعلق مع اللہ بہت اہم چیز ہے. تو رمضان وہ ماحول ہمیں اس وقت فراہم کر رہا ہے, لیکن تعلق مع اللہ کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس سے تعلق مع اللہ آسان ہوگا, کہ جن کو اللہ نے اپنا تعلق دیا ہے ان تعلق والوں کے ساتھ تعلق پیدا کر. تعلق والوں کے ساتھ کیا کر, تعلق پیدا کر, تیرا بھی تعلق ہو جائے گا. قرآن وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے نفس کو, اپنے آپ کو صبر کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ مربوط رکھنا. یریدون وجہ, جو صبح شام اللہ 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 کرتے رہتے لیکن اللہ کے لیے. ایک بات یہ بتائی قرآن, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں جن لوگوں کی زندگی کا مقصد ہو دنیا اور دنیا کا داد و دہش. دیکھنا بھی نہیں ایسے لوگوں کی طرف. دیکھنے سے کیا ہوگا, نہیں دیکھنے سے بھی اثر آئے گا. کس سے, دیکھنے سے بھی اثر آئے گا. مثلا ہمارا یہ گھر ہے, آپ کے اور ہمارے آفس ہے. آپ نے دوسرے آدمی کو آفس دیکھا, وہاں پہ ایک ایک کرسی 1.5 لاکھ روپے کی تھی. آپ نے اس کا فرنیچر دیکھا, اچھا, تو ممکن ہے ایک نظر سے ہی شاید آپ کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیا, اس کو اتنی ساری چیزیں آ گئی. تو نظر بھی آپ کو متاثر کر سکتی ہے. رہنا تو دور کی بات, کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جن کا مقصد اللہ ہو. اگر دنیا والوں کے ساتھ, داد و دہش والوں کے ساتھ ہم زیادہ گل مل کر کے بیٹھ گئے تو ممکن ہے شاید ہم میں ناشکری والی کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ مال تو سارا ان کو دے دیا آپ نے, کیا 30-20 ہزار روپے کیا ہوگا میرا, جو تو ایک مہینے میں 6 لاکھ روپے کماتا ہے, میں 20 ہزار روپے کیا کروں گا میرے اللہ. تو ناشکری آئے گی. اسی لیے کہا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کی طرف دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹوں کی طرف دیکھو. یعنی دیکھنے سے بھی, اس کی ایک مثال اور بتا دوں, بتاؤ ایک نظر سے
ممکن ہے کہ انسان کی 10 سال کی نیند ختم ہو جائے ایک نظر سے. ممکن ہے. مثلا میں راستے سے جا رہا تھا, راستے سے اور کوئی آدمی آیا, میرے دل میں بیٹھ گئی اس کی شکل و صورت وغیرہ, اٹھنا بیٹھنا چلنا, تو ممکن ہے شاید ایک نظر سے جس آدمی کو میں نے دیکھا ہو میری رات کی نیندیں ختم ہو جائیں گی ایک نظر سے. اسی کو اقبال نے کہا تھا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کیا مطلب؟ ایک نگاہ انسان کو برباد بھی کر سکتی ہے اور ایک نگاہ انسان کو آباد بھی کر سکتی ہے. آپ نے یوٹیوب کھول کے کسی کو دیکھا کہ ریسنگ ہو رہی تھی, وہ تیز گاڑی چلا رہا تھا, ایک نظر سے دیکھا آپ نے اس کو, آپ کے ذہن میں آیا اچھا میں ریکارڈ قائم نہیں کر سکتا, میں اس کے ریکارڈ کو توڑ نہیں سکتا ہوں, تو آپ نے اس کے ریکارڈ کو توڑنے کی جب کوشش کی, آپ 2 کلومیٹر آگے گئے تو ایکسیڈنٹ ہوا اور 5 سال مسلسل بستر پر فلیٹ رہے, سو گئے. وہ ایک نظر نے خطا کی. اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جس شخص کی زندگی کا مقصد ہو دنیا اور دنیا کو داد و دہش, اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں. اس کی طرف دیکھنے سے بھی تمہیں ناشکری آئے گی اور تم میں بغاوت آ جائے گی, اور تم اللہ کے راستے سے اللہ بچائے کر سکتے ہو. ایک نگاہ بھی ہو ایسے غافل ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہنا, ایک نگاہ بھی ان کے ساتھ مت ملانا. ایک بات. دوسری بات, پہلا ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, اس سے ملنے کی یہی ہے راہ, اس سے کہ اللہ, اس سے ملنے کی یہی ہے راہ کہ راہ والوں سے تعلق پیدا کرے, یعنی جو اسے ملے ان سے تعلق, راہ والوں سے راستہ تعلق. اور ظاہر سی بات ہے آپ ہمارے یہاں آنا چاہتے ہیں, گلمرگ کیسا ہے, نشاد مغل گارڈن, وہ جو مغلوں کے گارڈن ہیں وہ کیسے ہیں, فلاں کیسا ہے کشمیر, تو آپ یقیناً مجھ سے دوستی کریں گے کیوں میں وہاں کام آؤں گا, اور مجھے یہاں آپ کے یہاں آنا ہے تو مجھے لازماً ہے 10 دن پہلے میں آپ کو فون کروں کہ میں آپ کے یہاں آ رہا ہوں, کیوں آپ مجھے کام آئیں گے. تو سفر ہے آخرت کا, کیوں نہ ہم آخرت والوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں اور خود ان کی زندگی میں ایڈ ہو جائیں, ان کو اپنے فرینڈ سرکل میں ایڈ کریں, خود ان کی سرکل میں ایڈ ہو جائیں, اور ایک نگاہ بھی ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جن کی زندگی کا مقصد ہو دنیا اور دنیا کا داد و دہش. اور ایک تیسری بات, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اور جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی صحبت کو بھی اختیار مت کرنا. مثلا آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی مہمان آیا جو رمضان کو روزہ رکھتا نہیں ہے, اس نے آپ کو اپنے ساتھ اس طرح لگا دیا, اس طرح مصروف رکھا آپ کو کہ ممکن ہے شاید آپ کی نمازیں بھی, آپ کے روزے بھی, آپ کا سحر بھی, آپ کی تلاوت بھی سارے درہم برہم ہو سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی آیا. اور یقیناً آپ بتائیں کہ اس طرح کا مہمان آپ کے گھر آیا جو یقیناً ذکر و اذکار کا پابند تھا, تلاوت کا پابند تھا, نمازوں کا پابند تھا, یقیناً اگر آپ پابند نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ بھی پابند ہو جائیں گے. تو جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی اتباع مت کرنا, اس کے پیچھے پیچھے مت چلنا. وہ تو خود ڈوبا ہے, وہ تمہیں بھی لے کے ڈوبے گا, اللہ بچائے. مضبوط سہارا دیکھو, مضبوط رشتے کو دیکھو. جو خود وائرس کا شکار ہے وہ آپ کا کیا علاج کرے گا, وہ آپ کا کیا علاج کر سکتا ہے؟ ہاں وائرس ضرور دے سکتا ہے لیکن علاج نہیں کر سکتا, وہ بیچارہ خود. تو قرآن نے کہا جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی صحبت کو اختیار مت کرنا. آپ سوچیں کون سی چیز مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کرے گی. مثلا آپ کا فیس بک ہے, آپ کا یہ یقیناً آپ کے وقت کو, آپ کے اوقات کو, گھنٹوں کے گھنٹے آپ کی کیا طرح برہم ہو سکتے ہیں. بڑے محتاج, جس طرح زہر کو چھو لیتے, مطلب زہر مجبوری ہے گھر میں رکھنے, چاقو یہ اس کی مجبوری ہے, یہ بجلی کا کرنٹ کی مجبوری ہے. جس طرح ان کے ساتھ بڑے احتیاط کے ساتھ آپ ان کو کیا ڈیل کرتے ہیں, ٹھیک اسی طرح یہ بھی ایک زہر جیسی چیز ہے. فائدے بے شمار اس میں ہیں لیکن جتنے سارے فائدے ہیں اتنے سارے نقصانات بھی ہیں. تو بالکل بڑے احتیاط سے کہیں آپ کو کرنٹ نہ لگ جائے. تو قرآن نے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کی صحبت کو بھی اختیار نہیں کرنا. وَاتَّبَعَ هَوَا, جو اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے,
آج مرضی ہوئی نماز پڑھی، آج مرضی ہوئی نہیں پڑھی، کہا نہیں بس عشاء بعد سارے پڑھیں گے، جو اپنی مرضی کا مالک ہو، اپنی مرضی نہیں، ہم نے کسی کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ ظہر کی نماز اس کا وقت ہے مثلا 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک، آپ نے طے کیا کہ میں 2 بجے پڑھوں گا، آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ نہیں میں 2 بجے ہی پڑھوں گا، جی جائے کہ 2:15 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 2:30 بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں جانا نہیں چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو آپ نے ٹائم ٹیبل بنایا اس کی آپ پابندی کریں، ایک ماحول کریٹ کریں۔ قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اچھے لوگوں کی صحبت۔ رمضان مبارک خود ایک اچھا ہے، اس کی صحبت کا ہم فائدہ اٹھائیں، اس کی صحبت کا ہم کیا اٹھائیں؟ فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر ہم اچھے لوگوں کے پیچھے، برے لوگ اور اچھے لوگ، یا بالفاظ دیگر برا تو اچھا، کامیاب اور ناکام لوگ، مثلا آپ کلاس میں، اپنے کلاس میں آپ 50 اسٹوڈنٹس تھے، 50 ساتھی تھے آپ کے، 50 میں سے 10 تو ویل ایڈجسٹڈ ہیں اور 40 جو ہیں 10 تو بالکل برباد ہیں، 20 ہو گئے، 30 نارمل ہیں۔ اب 3 کیٹیگری ہو گئی، یہ نمبر 1 اور وہ بالکل 3rd کلاس ہو، اور 20 کے ایک کیٹیگری بن گئی۔ وہ جو نمبر 1 ہے، پہلی پوزیشن پر جو ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ یار تم تو ہمارے ساتھ پڑھتے، تم آگے کیسے گئے؟ اور ان سے کہیں یار تم تو ہم سے ذہین تھے، تم پیچھے کیوں گئے، تم پیچھے کیوں گرے، تم پیچھے کیوں رہے؟ اور نارمل والوں سے بھی پوچھیں یار تم ادھر کیوں نہیں آگے؟ دوستو دیکھو، یہ جو اچھے لوگ ہیں نا پہلی پوزیشن والے، ان کی زندگی کے پیچھے یقین ان میں سے ہر ایک بتائے گا کہ فیصل بھائی میں بھی برباد ہو جاتا، لیکن میرے ماموں جی تھے نا، لکھے پڑھے تھے، وہ انجینئر تھے، وہ انہوں نے مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دیا، انہوں نے مجھے پوری صحبت لگنے نہیں دی، انہوں نے مجھے بڑا ڈیل کیا۔ تو ان سب کے پیچھے اچھے لوگوں کی کہانی ہوگی، اور وہ جو پیچھے گئے حالانکہ ذہین تھے، ان سے زیادہ ذہین تھے، قابل تھے، ان کے پیچھے خدا گواہ برے لوگوں کی داستان ہے، یعنی ان کے پیچھے برے لوگوں کی صحبت، ان کے پیچھے اچھے لوگوں کی صحبت۔ اور جو درمیان والے تھے یہ مکس تھے، کچھ اچھائی کچھ برائی۔ تو اچھا بننے کے لیے دوستو اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ تو اچھا کون ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں بتایا، جو صبح شام اللہ اللہ اللہ، جس کی زندگی بس اللہ کو راضی کرنا جس کا مقصد ہو، اللہ اللہ کرتا ہو صرف اللہ کے لیے، اور جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، جو اپنی خواہشات اپنی تمناؤں پہ زندگی نہ گزارتا۔ قرآن کریم میں آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ جس گھر میں کتا ہوگا فرشتے آتے ہیں؟ نہیں، جہاں کتے ہوگا نا وہاں فرشتے نہیں آتے۔ کل میں ادھر سے گزرا تھا، اتنا بڑا وہ کتا تھا، اس میں اتنا وہ آواز کی میں بڑا ٹھیک، جہاں کتا وہاں فرشتے نہیں جاتے، لیکن ایک کتا ایسا ہے وہ جنت میں جائے گا، ایک کتا ایسا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور اس کتے کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور شکل بھی کیسے ملے گی اس کو؟ بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی شکل اللہ رب العزت اس کتے کو دے گا۔ کون ہے کتا؟ اسی سورہ کہف پہ اس کتے کا تذکرہ ہے۔ کچھ لوگ تھے وہ دین کا کام کر رہے تھے، بیچارے 5 6 7 لوگ تھے، تو علاقے والوں نے ان دوستوں، وہ جو ایک گروپ تھا 4 5 لوگوں کا، ان کے خلاف علاقے والے بادشاہ بھی سرمایہ دار بھی سارے اکٹھے ہو گئے کہ ان کو یہاں سے بھگا دو۔ لوگوں نے ان کو دھمکی دی کہ یا تو یہ شہر چھوڑ کے بھاگو، یا پھر یہ جو تم دین کی دعوت دے رہے ہو، اسلام کی دعوت دے رہے ہو، یا اس کو بند کرو۔ ان دوستوں نے آپس میں مل جل کر آپس میں مشورہ کیا کیا کریں گے، دین اللہ اکبر، انہوں نے مشورہ کیا کیا کریں گے، تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ یار اللہ کی زمین تو کام نہیں ہے، اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے، یہ اگر ہمیں یہاں پہ روکتے ہیں ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اگر ہم بستی چھوڑ سکتے ہیں، علاقہ چھوڑ سکتے ہیں، پر دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان جوان نے طے کیا، تو ایک دن طے ہوا یہ نکلے اپنے شہر سے، انہوں نے اپنا بوریا بستر وغیرہ اپنے کندھے پہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح اٹھایا اور چل دیے۔
ایک کتا دیکھ رہا تھا. اس کتے نے ان کے برتنوں کو دیکھا, ان کے بورے بسترے کو دیکھا, وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا, اور وہ لوگ ایک جنگل میں پہنچ گئے, یہ کتا ان کے پیچھے پیچھے. ایک غار آ گئی تو وہ اس غار کے اندر داخل ہو گئے. وہ بیچارے تھکے ہوئے تھے, انہوں نے اپنا بورے بستر رکھا اور ان کو نیند آ گئی. معلوم کتنے سال سو گئے, کتنے ٹائم سو گئے؟ یہ سو گئے قرآن نے کہا 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال سو گئے یہ لوگ, 309 سال سو گئے. 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو دیکھا یار بھوک تو بڑی لگی ہے, کچھ ہے ہی نہیں. تو ایک ساتھی کو گیا, تو ایک کام کر, تو یہ پیسے لے اور یہ بوریا لے لے, مارکیٹ سے کیا لے کے آ, کھانے کی چیزیں لے کے آ. اچھا یہ بھی بیدار ہوئی, ان کا کتا بھی بیدار ہوا. وہ کتا وہ بھی باہر کنارے پہ سویا ہوا تھا. تو جب وہ مارکیٹ گیا, اس نے جب سامان لے لیا تو اب پیسے دینے تھے, اس نے اپنے پیسے دے دیے. تو دکاندار نے کہا تو کہاں کا پیسہ ہے؟ کھانے کا, یہ تو وہی پیسہ جو آپ کو چاہیے تھا وہی ہے. ارے نہیں, یہ تو 300 سال پرانا پیسہ ہے, پرانی کرنسی ہے, اس کا ویلو نہیں ہے, ڈی ویلو ہے, اس کا ویلو نہیں ہے. ارے یار کیا ہوا, تو کس زمانے کی باتیں کر رہا. اچھا اس جوان نے اس دکاندار سے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ, یا اس علاقے کا فلاں آدمی ہے, اس کے پاس جائیں گے, وہ فیصلہ کرے گا, جن لوگوں نے ان کو نکالا تھا. کہا رہے تم اس کی باتیں کر رہے ہو, وہ تو کئی سال کا مر چکا ہے. ارے فلاں آدمی, وہ بھی ختم. ارے کہا تو آیا کہاں سے, تو کس دنیا کی باتیں کر رہا ہے. یہ واپس گیا. یہ واقعہ تو آپ پڑھ لینا قرآن پاک میں, سورہ کہف میں تفصیلاً یہ واقعہ موجود ہے. آپ مجھے بتانا کہ وہ اللہ والے تھے, وہ دیندار تھے, دین کی بنیاد پر دوستی تھی. اللہ نے 309 سال تک ان کی جسم کی حفاظت کی. قرآن ہے, ہمارا ایمان ہے اس پر. 309 سال تک سوئے رہے ہو, ہمارا ایمان ہے. اگر اس کا ایمان نہیں اس پر تو وہ تو گیا بیچارہ. لیکن اب مجھے جو بتانا ہے, جہاں ان لوگوں کی اللہ نے حفاظت کی, وہاں پر اس کتے کی بھی حفاظت کی. آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہی بتاؤ کہ کتا کیوں چلا تھا ان کے پیچھے پیچھے, کیا اس کو بھی بستی والوں نے نکالا تھا؟ نہیں. کتا بھی دیندار تھا؟ ارے نہیں. کتا کیوں چلا ان لوگوں کے پیچھے پیچھے؟ وہ اپنے پیٹ کی وجہ سے چلا. شاید کہیں پہ کچھ بنائیں گے کھانا وانا, کچھ ہڈی وڈی شاید مجھے بھی دے دیں گے. اس پیٹ کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے جو کتا اچھے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلا, اللہ رب العزت نے اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس کتے کو بھی حفاظت فرمائی. اور اس کتے کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں یہ کتا بھی جائے گا. یہ ہے صحبت. اللہ اکبر. تو رمضان المبارک ہمیں اچھی صحبت فراہم کرتا ہے. ہم نے اس کا یہ فائدہ اٹھانا ہے کہ رمضان المبارک اس میں تو ملے گی ہمیں اچھی صحبت, لیکن رمضان المبارک کے بعد بھی انشاءاللہ ہمیں طے کریں انشاءاللہ ہم نے اپنی پوری صحبت کے متعلق سوچنا ہوگا کہ کیسے لوگوں کی صحبت, کس سرکل میں ہم رہیں گے, کس سوچ میں ہم رہیں گے, یہ بھی ہم نے آج طے کرنا ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے لیے کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. کس کے؟ ارے جہاں قرآن ہو, جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو, ان کی سیرت ہو, وہاں اس ماحول کے ساتھ آپ جڑ جائیں. اگر ہم دوسرے ماحول میں جڑ گئے تو دوستو نہ تو ہم, اللہ بچائے, نہ تو تیتر رہیں گے اور نہ بھٹے رہیں گے, نہ مسلمان اسلام بھی نہیں رہے گا, اور جائے کہ اگر پورا کفر نہ آ جائے, اللہ بچائے, رحم فرما ہمارے حال پر, لیکن بہرحال اسلام محفوظ نہیں رہے گا ہمارا بری صحبت سے. تو رمضان المبارک پورے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ, جس مہینے کو قرآن کی صحبت حاصل ہے, قرآن کی صحبت حاصل ہے. پہلے تو مہینے کو شب قدر کی صحبت حاصل ہے, شب قدر کو قرآن کی صحبت حاصل ہے. ورنہ یہ مہینہ ویسے ہی ہے جیسے عام مہینے ہوتے ہیں, وہی سورج کا طلوع, وہی سورج کا غروب, وہی اوقات, وہی سب کچھ سسٹم وہی ہوتا ہے. لیکن جو درجات افضل ہے کہ نفل فرض کے برابر, فرض اتنے فرائض کے برابر, ایک درہم دو اتنے درائم کے برابر صدقہ کرنے کا آپ کو اجر اللہ رب العزت عنایت فرمائیں گے. تو دراصل دوستو اس صحبت کا ہم نے بہت ہی فائدہ اٹھانا ہے. رمضان مبارک میں ہمارے دل کس طرح نرم ہوتے ہیں, بس اس نرمی کا ہم فائدہ اٹھائیں. فوراً انتخاب کریں کہ کیا ہم نے کرنا ہے,
تو جو کل 2 دن سے مسلسل جو باتیں آئی تھیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے لیے میں نے کہا تھا سب سے پہلے ہم ٹارگٹ رکھیں گے نماز کو، نماز کے بعد 2-3 صورتیں ہیں، مثلا سورہ نور بھی آیا تھا اور سورہ احزاب بھی آیا تھا، پھر وہ صورتیں، وہ آیات جو اللہ کی توحید سے متعلق ہے، سورہ اخلاص ہے، الرحمن علم القرآن ہے، اس طرح کے سورہ واقعہ ہے، اور اللہ کے احسانات کے متعلق ہم سوچیں انشاءاللہ۔ پھر اچھے ماحول میں ہم رہیں، پھر اچھے گھر کے ماحول کو برباد نہ کریں۔ دیکھو ہم اس وقت تو کہتے ہیں کہ نہیں میں ہم تو مارکیٹ نہیں جاتے ہیں، مارکیٹ جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ مارکیٹ بھی تیرے گھر میں۔ ارے سنیما ہال، تھیٹر بیٹھو، شکر کرو اللہ کا، تھیٹر سارے بند ہو گئے۔ اب کہاں بند ہو گئے، سارے تھیٹر اب جیب میں آ گئے، سارے تھیٹر اب دنیا کے کیا آ گئے، ایک جیب میں آ گئے۔ اچھا کلب بار وغیرہ فلاں فلاں اب نہیں رہا، نہیں، اب تو وہ ساری چیزیں آپ کی جیب میں۔ تو آپ کی جیب میں جو آپ کا دوست، یہ دوست بھی ہے اور دشمن بھی ہے، آپ اس دوست کو دشمن نہ بننے دیں، آپ اس جیب کے دوست کو دشمن نہ بننے دیں، اس کے خطرات سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے خطرات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کا میں نے ایک عالم سے میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو میل کیا، آپ نے وہ چیک نہیں کیا؟ کہا مفتی صاحب ڈر لگتا ہے مسجد میں میل چیک کرتے ہوئے۔ چیک تو میل کو کرنا ہوگا، لیکن اللہ بچائے کہ اور کچھ چیک کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں چیک کروں گا ہی نہیں جب تک یہاں اس ماحول میں۔ تو یقیناً رمضان المبارک میں بہت سارے روزے اور بہت سارے اوقات ضائع بھی ہو سکتے ہیں، ہم اچھے ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو ان تمام برے ماحول سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اچھی صحبت دے، اچھا ماحول دے، اللہ رب العزت مجھے بھی اچھی صحبت دے، اچھا ماحول دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔